مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الفتوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، کیونکہ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ محفل میں وہ عظیم خطیب جو کافی دیر سے یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اس بہترین خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، بنگال کی کھاڑی سے لے کر کشمیر اور کنیا کماری تک جن کے شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کے فلسفیانہ خطاب کی دھوم پورے ہندوستان میں مچی ہوئی ہے۔ سحر انگیز خطاب سے اگر خون میں تازگی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ جہالت کی تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہیں، اور موضوع کی تقریر عاشقان مصطفیٰ کے لیے سراپا تنویر ہوا کرتی ہے، اور دشمنان مصطفیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہوا کرتی ہے۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا آپ کی توجہ کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے، نجدی کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے، نجدی کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور ہمیں شعر و سخن احمد رضا کے در سے ملتا ہے، اور یہ وہ شعر ہے جو دنیا کے کارخانوں میں نہیں ملتا، دنیا کے کارخانوں میں نہیں ملتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مرکز انوار عقیدت بہتر اخلاق و مربت لسان حجت طراز مملکت وارث علوم نبوت حامی قرآن و سنت ماہی شرک و بدعت گوہر کان بلاغت موسم بزم معرفت و ہدایت جو ہیں قوم کے رہبر سنیوں کے دلبر خطابت کے جوہر علم کے سمندر عمل کے پیکر دیوانہ حیدر مسلک اعلیٰ حضرت کی صفت مفتی اعظم کے خنجر امام احمد رضا کے شیر در حضرت علامہ مولانا مفتی شاجر القادری صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ اس بہترین خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کے ساتھ کریں۔ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، آواز یہاں سے نکلے بایا بریلی گنبد خضرا سے جا کر ٹکرا جائے۔ آئیے سے دیکھتا ہوں میں نعرہ آگے نعرہ تکبیر۔ اب ایسا لگ رہا ہے اسٹیج والوں کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سمجھ لیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جلال سرکار، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضرت کا ویلکم خیر مقدم ان چند مصروں کے ساتھ کروں گا کہ ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ایک شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، شرق لوگوں نے ہواؤں سے لگا رکھی ہے، جب تک جلے چراغ مسلسل ہوا چلے کچھ تو پتہ چلے کتنا ہے دم چراغ میں، کچھ تو پتہ چلے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ میرے دوست کوئی بات سنا کر تو دکھا دے، تیری آواز میں جادو ہے چلا کر تو دکھا دے، میں نے مانا کہ تو سرکار کا دیوانہ ہے، آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر تو دکھا دے۔ اور چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے، اور میرا تو کام تھا کمان کے لگانے تک، تیر خود ہی پہنچ جائے گا نشانے تک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلِ دی مدد کعبہ ایما مدد. قادری یمنارے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم. امام اہل سنت رفیع الدرجت کنز کرامت شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہم سب کی حضور کی شان رفعت میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آج عرس ہے اللہ کے محبوب بندے حضرت سیدنا جلال شاہ سرکار کا. عرس ہم لوگ سالوں سے کرتے ہیں اور 813 سال کا زمانہ گزر رہا ہے کہ عرس میں عاشقان خواجہ خرامہ خرامہ اپنے راجہ پیارے خواجہ کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں. اور یہ جو عرس آ رہا ہے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کا 813 سالہ عرس ہے. اور حضرت جلال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا سالہ عرس ہے. یہ اہل عقیدت سے اہل محبت سے اہل ادے پور سے اور خاص طور پر اہل چمن پورہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ بڑے بافیض عرس کی بات ہے. یہ عرس عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے دولہا بننے کے. اور اگر اس کو دلہن کی طرف مختلف انداز سے پیش کیا جائے تو اس کو عروسہ بھی اور عروس بھی کہا جاتا ہے. بہرکیف دولہا اور دلہن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آخر صاحب عرس کے وصال کے دن جب اہتمام ہوتا ہے تو اس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دولہا بننا. اللہ کا محبوب ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو کس سے ملتا ہے؟ نبیوں کے نبی سے ملتا ہے. ایک اللہ کی بندی اور ایک اللہ کا بندہ میدان عرفات میں ملے تھے. ملنے والی ذات جو تھی اللہ کے بندے کی اس بندے کا نام ابو البشر حضرت آدم ہے. اور ملنے والی بندی جو ہے اس اللہ کی بندی کا نام حضرت حوا ہے. دونوں ایک جگہ جمع ہوئے. کہاں جمع ہوئے؟ میدان عرفات میں. جس دن وہ جمع ہوئے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. اور یہ یوم العرفہ ایسا دن ہے جس دن تمام لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے اور بندی کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے حج کی قبولیت کا دن بتا دیا کہ یہ حج کی قبولیت کا دن ہے. اور جس دن اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے اور اس زمین سے زمین میں جاتا ہے
تو کسی عام نبی سے نہیں، نبیوں کے نبی سے ملتا ہے، رسولوں کے رسول سے ملتا ہے۔ اور جب وہ ملنے کی تاریخ، یہ ملنے کا دن ہوتا ہے تو اہل عقیدت عرس مناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج یہ تو مصطفیٰ کے ملاقات کی تاریخ ہے، آج مصطفیٰ کے ملنے کا دن ہے۔ اسی تاریخ کو مصطفیٰ ان سے قبر میں ملنے تشریف لائے تھے۔ اور پھر جب دولہا کی جب بات آ گئی ہے تو ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں، سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بچے دولہا بنتے ہیں، تو دولہے سے پہلے جب دولہا بنتا ہے تو اس سے پہلے طرح طرح کی تیاری ہوتی ہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، میرے بچے کی شادی ہے، میرا بچہ دولہا بنے گا۔ شادی سے پہلے اہتمام ہوتا ہے، شادی سے پہلے انتظام ہوتا ہے، شادی سے پہلے دولہا بننے سے پہلے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہے۔ آج کیا اہتمام ہے؟ جب دولہا بننے والا کوئی اللہ کا بندہ دولہا بننے والا ہوتا، اس سے پہلے اس کی اطلاع لوگوں میں دی جاتی ہے، اور جب اطلاع دی جاتی ہے تو بعد میں رشتہ دار جمع ہو گئے، ماں بھی جمع ہے، باپ بھی جمع ہے، عقیدت مند بھی جمع ہے، اہل محلہ بھی جمع ہیں، تمامی چاہنے ماننے والے سارے لوگ جمع ہیں۔ اور جب جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی رشتہ دار کے آنے سے پہلے، عزیز کے آنے سے پہلے، محلے والوں کے جمع ہونے سے پہلے گلی کو سجا دو، مکان کو سنوار دو، ڈیکوریشن کر دو تاکہ سب کے دلوں کو سکون مل جائے۔ آیا جب کمیٹی کے ذمہ دار لے کر کے مجھے آئے، میری نظر پڑی ڈیکوریشن پر، سجاوٹ پر، ہم نے کہا ماشاءاللہ، کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنے پیار بھرے انداز سے سجایا گیا۔ جیسے ہی ذہن میں یہ بات چلتی رہی، آواز آتی ہے دنیا کا بچہ جب دولہا بنتا ہے گھر کو سجایا جاتا ہے، گلی کو سجایا جاتا ہے، بازار کو سجایا جاتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے ارے یہ دنیا کا بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے جو آج دولہا بنا ہے۔ گھر کو سجا دو، مسجد کو سجا دو، گلی کو سجا دو، عاشقوں کو بلا دو اور ایک کو بتا دو۔ ہم نے کہا اے دیوانے، تو نے سب تو سجا دیا، اچھا یہ بتا دنیا کا بچہ جب دولہا بنتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، کیا ان کو بھی نہلایا جاتا ہے؟ تو مفتی علی حسین عزیزم سلم نے کہا ہاں 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 ہاں، تقریر کے بعد میں غسل کا بھی پروگرام ہے، ان کو نہلایا جائے گا، دولہا بنایا جائے گا۔ ارے جب دولہا بن جاتے ہیں تو انعام کی باری ہوتی ہے، انعام لے لو، باڑا بٹ رہا ہے، انعام لے لو، سوغات بڑھ رہا ہے، انعام لے لو، باڑا بڑھ رہا ہے۔ کون انعام دے گا؟ آپ تو دولہا بنے ہوئے ہیں، کون دولہا بنے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے جلال سرکار دولہا بنے ہیں۔ باراتی کون ہوں گے؟ ہمارا بچہ دولہا بنے تو کوئی باراتی بنے، چھوٹا باراتی بنے، بڑا باراتی بنے، رشتہ دار باراتی بنے، باپ باراتی بنے، ماں باراتی بنے، نانا باراتی بنے۔ نواسے کے دولہے پر نانا باراتی ہوتا ہے، ماموں کے دولہے پر، ماموں کے دولہے پر کبھی بھانجا باراتی ہوتا ہے، اور کبھی بھانجا اگر دولہا ہوتا ہے تو ماموں باراتی ہوتا ہے۔ آج جلال سرکار دولہا بنے ہوئے ہیں، باراتی اعلیٰ حضرت بنے ہوئے ہیں۔ جلال سرکار دولہا بنے ہوئے ہیں، باراتی تاج الشریعہ بنے ہوئے ہیں۔ جلال سرکار دولہا بنے ہوئے ہیں، باراتی حافظ ملت ہیں، برہان ملت ہیں، امام ملت ہیں، مخدوم سمرہ ہیں، شاہ برکت اللہ ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ ارے دولہا بنے ہیں جلال سرکار، باراتی ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ بنے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جلال سرکار، مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دولہا بنے ہیں، باراتی پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، غوث اعظم دستگیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں، پیر لاسانی ہیں،
شہباز لامکانی ہے، قندیل رورانی ہے، محبوب سبحانی ہے، غوث اعظم جیلانی ہے، ارے جلال سرکار دولہا بنے ہیں، باراتی شہید اعظم شہید کربو بلا ہے، حضرت جلال سرکار دولہا بنے ہوئے ہیں، باراتی امام حسن مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان ذوالنورین ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آج تو نبی یہ دولہا کا دیوانہ جلال سرکار دولہا بنے ہوئے ہیں، اور دونوں عالم کے سرکار ہمارے آقا باراتی بنے ہوئے ہیں۔ بیٹا دولہا ہوتا ہے، باپ باراتی ہوتا ہے۔ امتی آج دولہا بنا ہے، نبیوں کے نبی باراتی بنے ہیں۔ اب جب باراتی ہو گئے، دولہا بن رہے ہیں، ابھی غسل دیا جائے گا، غسل کا اہتمام ہوگا، تیاریاں چل رہی ہیں۔ شادی سے پہلے لوگ اپنے اپنے طور پر دولہے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ دولہا بننے والے ہیں، ان کے پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ نبی کی نعت پڑھ کر کے ہو رہی ہے۔ کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ منقبت کو پڑھ کر کے تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور جب یہ سب باراتی ہوتے ہیں تو انعام ملتا ہے۔ اب یہاں ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن یو پی کے اندر، بہار کے اندر، بنگال کے اندر، اڑیسہ کے اندر، چھتیس گڑھ کے اندر جب بچہ دولہا بن جاتا ہے تو ہر کوئی آس پاس آ گیا، بہنیں کہتی ہیں انعام دو، رشتہ دار جو قریب والے ہوتے ہیں کہتے انعام دو، غریب لوگ ہوتے کہتے بھائی دولہے کا صدقہ دے دو، دولہے کو کپڑا ہم پہنانے نہیں دیں گے جب تک ہم کو انعام نہ ملے گا، روک دیا جاتا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے والا سرمدانی کی سرائی نکال کر کے آنکھوں کے قریب لے جا کر کے روک دیتا ہے، باپ سے کہتا انعام دو۔ دولہے کا تیاری کا منظر ہے، انعام لینے کی باری آتی ہے، باپ کہتا یہ میرے خوشی کا دن ہے، نانا کہتا میرے خوشی کا دن ہے، ماموں کہتا میرے خوشی کا دن ہے، چچا کہتا میرے خوشی کا دن ہے، ماں کہتی ہے میری خوشی کا دن ہے۔ اے انعام مانگنے والے کیا مانگتا ہے؟ کہے گا ہمیں یہ چاہیے، یہ تو دنیا کے دولہے کا ماحول ہے۔ ارے اللہ کا ولی جب دولہا بنتا ہے، انعام مانگنے والے بھکاری کہتے ہیں میرا بچہ بیمار نہیں ہے، شفا کی دعا کر دو، میرا کام چلتا نہیں ہے، کام چلنے کی دعا کر دو، میرے گھر کے اندر تنگ دستی ہے، تنگ دستیوں کی دعا کر دو، انعام دے دو۔ تو ایسے حالات کے اندر حضرت جلال سرکار رحمت اللہ علیہ جب دولہا بن کر کے تیار ہوں گے، انعام کی باری آئے گی، مدینے کے سلطان کہیں گے اے میرے دیوانے تم آج خاموش رہ، سال بھر تو میرا پاڑا دیتا ہے، میرا صدقہ دیتا ہے، آج تو نہیں دے گا، آج میں اپنے نواز حسین سے دلاؤں گا، آج میں اپنے بیٹے غوث اعظم سے دلاؤں گا، آج میں اپنے بیٹے ہند کے راجا پیارے خواجہ سے دلاؤں گا۔ اے میرا دیوانہ جلال تو رک جا، آج تو نہیں دے گا، دے گا تو آمنہ کا لال دے گا۔ آج تو انعام ملنے کا دن ہے دیوانو، دولہا بننے والے ہیں، دولہا بننے والے ہیں۔ کون دولہا بننے والے ہیں؟ حضرت جلال سرکار رحمت اللہ علیہ دولہا بننے والے ہیں۔ ایک دولہا تو یہ ہے، اور ایک دولہا وہ ہیں جو زمین کے بھی دولہا ہیں اور آسمان کے بھی دولہا ہیں۔ وہ کون دولہا ہے؟ جن کو ہم اللہ کا حبیب کہتے ہیں، کائنات کا طبیب کہتے ہیں، دلوں کا سرور کہتے ہیں، آنکھوں کا نور کہتے ہیں، اپنا حضور کہتے ہیں۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ایک یہ دولہا ہے، ایک وہ دولہا ہے، اور ایک دولہا اور بھی اسی زمین کے اوپر اللہ کا بندہ اسی مہینے میں بنا ہے،
جن کی تاریخ ابھی 2 دن پہلے گئی ہے، جنہیں دنیا یار غار مصطفیٰ کہتی ہے، رفیق مزار مصطفیٰ کہتی ہے، امیر المومنین کہتی ہے، خلیفۃ المسلمین کہتی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق کہتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، وہ کیسے دولہا ہے؟ ارے انعام پڑھتا ہے مصطفیٰ کے در سے، وہ انعام پڑھتا ہے تو یہاں وہاں نہیں جاتا ہے۔ آج کنیکشن اگر لائٹ کا کٹ جائے تو انعام جو روشنی کا ملتا ہے ملتا نہیں ہے، روشنی گھر تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تار کا کنیکشن اگر کٹ جائے تو کبھی بھی کہیں کوئی روشن نہیں ہو سکتا ہے، چمک نہیں سکتا ہے، اندھیرے سے اجالے میں آ نہیں سکتا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے یہ ایک روحانی تار پھیلا دیا ہے، روحانی کنیکشن کو عام کر دیا ہے، اور کنیکشن عام کرنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، اے مجھ سے فیض لینے والوں، کبھی تم قادری چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی نقشبندی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی سہروردی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی چشتی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی برکاتی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی ابو ولائی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی نوری چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی رضوی چشمے کے نیچے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملے گا، کبھی اشرفی چشمے کے قریب جانا، وہاں میرا فیض ملتا رہے گا۔ اے میرا دیوانہ، یہ میرے فیض کے چشمے کے کنیکشن ہیں، لیکن سنو، اگر بیچ میں کہیں تار تمہارا کٹ جائے گا، فیض نہیں ملے گا۔ وہ کون سی ذات ہے جو نبی کے ذات سے جوڑتی ہے؟ اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے، جو نبی یہ دو جہاں سے جوڑتی ہے، جو آمنہ کے لال سے جوڑتی ہے، جو عالم کے سرکار سے جوڑتی ہے۔ زمین پر رب کا انعام بڑھتا ہے، مصطفیٰ اپنے ذریعے سے ابو بکر کو دیتے ہیں، ابو بکر اپنے ذریعے سے عمر کو دیتے ہیں، عمر اپنے ذریعے سے عثمان کو دیتے ہیں، عثمان اپنے ذریعے سے علی کو دیتے ہیں، علی اپنے ذریعے سے حسن مصطفیٰ کو دیتے ہیں، حسن اپنے ذریعے سے حسین شہید کربلا کو دیتے ہیں، حسین شہید کربلا اپنے ذریعے سے امام زین العابدین کو دیتے ہیں، امام زین العابدین اپنے ذریعے سے امام باقر کو دیتے ہیں، امام باقر اپنے ذریعے سے امام جعفر صادق کو دیتے ہیں، امام جعفر صادق اپنے ذریعے سے امام قاسم کو دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اللہ کے ایک بندے تک پہنچتا ہے جسے دنیا ابو سعید مخزومی کے نام سے جانتی ہے، ان تک پہنچتا ہے، اور یہ فیض کا سلسلہ چل کر کے شہنشاہ بغداد کے سینے تک پہنچتا ہے۔ ارے بغداد کی بارگاہ میں جو پہنچ جاتا ہے وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو شاہ بغداد کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج انعام بڑھ رہا ہے دیوانوں، اپنی اپنی تمنائیں لے لو، اپنی اپنی آرزو کو اپنے دلوں میں سجا لو، جو بھی تمنا ہے۔ یہ مت کہنا کمیٹی والوں سے، یہ مت کہنا یہاں کے امام صاحب سے کہ آپ ہر مہینے میں ختم قادریہ شریف کا اہتمام کرتے تھے، فیض ملتا تھا، لیکن ہم سے چوک ہو گئی، دولہا بنے تھے وہ، ہم کو پتہ نہ چلا۔ بعد میں مت کہنا آج تو میرے آقا ایسے دیں گے، ایسے دیں گے، ایسے دیں گے، اور یہ کہیں گے اے مانگنے والے، روزانہ تم مانگا کرتا تھا، آج بے مانگے تجھ کو دیا جائے گا۔ دل کے اندر تمنا سجا لے، دل کے اندر آرزو کو بسا لے۔ اور میرے امام تو یہ کہتے ہیں، یہ پارا چاہے یہاں سے بٹے، چاہے بغداد سے بٹے، چاہے اجمیر سے بٹے، چاہے بریلی سے بٹے، چاہے کالپی سے بٹے، چاہے بلگرام سے بٹے، چاہے پلاؤ سے بٹے، چاہے بداوی سے بٹے، چاہے کچھوسا سے بٹے، چاہے جہاں سے بٹے، لیکن یہ پارا پڑتا ہے تو نبی کے در سے بڑھتا ہے۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ایک دولہا تو ابو بکر صدیق ہیں، اور ایک دولہا اور بنے ہیں،
جو سنجر کی زمین پہ بنے ہیں، جن کا نام خواجہ غیاث الدین ہے۔ جوانی بڑی اچھی ہے، چہرہ بڑا اچھا ہے، چال بڑے اچھے ہیں، حال بڑے اچھے ہیں، ماں کی خدمت بڑی اچھی ہے، باپ کی اطاعت بڑی اچھی ہے۔ چل رہے ہیں، چلنے کے حال کو دیکھ کر بوڑھی ماں نے کہا بیٹا آج تک تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا۔ اے بیٹا میری سوچ یہ ہے کہ میں تیرے لیے سوچوں۔ کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرے شہزادے میری ایک آرزو پوری کر دے۔ اے میری ماں آج تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی کہ میں نے آپ کی پوری نہ کی ہو۔ خدمت پہ خدمت، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، آپ کی ہر بات کو میں مانتا تھا۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو شادی کے لیے تیار ہو جا، میری نظروں کے سامنے تو بھی دولہا بن جا۔ سبحان اللہ! کون دولہا بننے والے ہیں؟ خواجہ غیاث الدین ہیں۔ اور یہ خواجہ غیاث الدین کون ہیں؟ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ کے والد محترم ہیں۔ ابھی تک آپ کی ماں نے جیسے ہی کہا آپ کہتے میری ماں، آج تک میں نے کبھی دل میں سوچا بھی نہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے، لیکن جب تیری خواہش ہے تو ماں دیکھ کسی لڑکی کو دیکھ لے جو تیری پسند کی ہو، جو تیری نظر میں جچتی ہو، سمرتی ہو، جمتی ہو، پیاری بھی ہو، سیرت کے لحاظ سے بھی اچھی ہو، اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی اچھی ہو۔ آپ کی ماں نے کہا بیٹا اب تیری اس طرف سے اجازت مل گئی، اب میں تلاش شروع کرتی ہوں۔ تلاشتے تلاشتے سنجر کے گھر گھر کو دیکھتی ہیں، گلی گلی دیکھتی ہیں، محلہ محلہ دیکھتی ہیں، آنگن آنگن دیکھتی ہیں، خاندان خاندان دیکھتی ہیں، تو اسی سنجر کے اندر ایک اللہ کی ایک بندی نظر آتی ہے جو حضرت داؤد حنبلی کی بیٹی ہے، جنہیں دنیا حضرت ماہ نور ام الورا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ ان کا نام آیا، دیکھا انہوں نے ان کی صورت تو ماں سیدہ فاطمہ کی صورت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ ان کی سیرت شہزادی مصطفیٰ کی سیرت کی عکس بالکل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ہر انداز سے دیکھا انہوں نے مزین ہے۔ بات ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا۔ اب جب دولہا بننے کی باری آ گئی تو دولہا بننے سے پہلے خواجہ غیاث الدین کی ماں نے کیا دیکھا؟ بیٹا میرا نیک ہے تو وہ آنے والی بیٹی بھی نیک ہونی چاہیے۔ بیٹا میرا کردار والا ہے تو آنے والی بیٹی بھی کردار والی ہونی چاہیے۔ بیٹا میرا باوفا ہے تو آنے والی بیٹی بھی باوفا ہونی چاہیے۔ غور کرتی ہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ان کا بیٹا بھی لاجواب ہے اور ہونے والی بیٹی جو ان کے رشتے میں آ رہی وہ بھی لاجواب ہے۔ غور کرتی ہی جا رہی، دونوں کی سیرت کو دیکھتی ہے، دونوں کے حالات کو پڑھتی ہے، دونوں کے حالات کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی؟ ان کا بیٹا اگر بچپن میں نبی دو جہاں کی اداؤں میں گم ہے تو ہونے والی ان کی بہو وہ بھی سیدہ فاطمہ کی اداؤں میں کوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہے تو ہونے والی بہو بھی حافظ قرآن ہے۔ دیکھتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا اگر عالم دین شب زندہ دار ہے تو ہونے والی بہو بھی عالمہ شب زندہ دار ہے۔ دیکھتی یہ ہے ان کا بیٹا اگر عابد و زاہد ہے تو ہونے والی بہو بھی ان کی عابدہ زاہدہ ہے۔ دیکھتی ہے ان کا بیٹا نمازی ہے تو ہونے والی بہو بھی وہ بھی نمازی ہے۔ دیکھتی ہے ان کا بیٹا اگر رکوع کرنے والا ہے تو ہونے والی بہو بھی رکوع کرنے والی ہے۔ دیکھتی ان کا بیٹا اگر سجدہ کرنے والا ہے تو ہونے والی بہو بھی سجدہ کرنے والی ہے۔ دیکھتی ان کا بیٹا اگر قرآن پڑھنے والا ہے تو ہونے والی بہو بھی قرآن پڑھنے والی ہے۔ دیکھتی ان کا بیٹا اگر دین کے تعلیم کو عام کرنے والا ہے تو ہونے والی بہو بھی دین کے تعلیم کو عام کرنے والی ہے۔
دیکھتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا اگر حسینی ہے تو ہونے والی بہو حسنی چراغ بن کر کے چمکنے والی ہے. دیکھتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا اگر اللہ کا ولی ہے تو ہونے والی بہو بھی اللہ کی ولیہ ہے. اور جب دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، دونوں کا سنگم ہو جاتا ہے اور دولہا خواجہ غیاث الدین بنتے ہیں اور دلہن ماہ نور ام الورا بنتی ہیں اور دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو ان ملنے کے بعد میں 14 رجب کو سنگر کی سرزمین پر اللہ کا ایک بندہ آتا ہے جو عام بن کر کے نہیں آتا ہے بلکہ آتا ہے تو ولیوں کا امام بن کر کے آتا ہے، جسے دنیا راجہ ہی نہیں کہتے ہیں، عاشقوں کے دلوں کا خواجہ بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے عرس کے تقریب میں آئے ہو تو پیغام لے کر کے جاؤ کہ نوجوانوں جوانی اپنی پاکیزہ رکھو، بچیوں اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو، تاکہ آپ کی گود میں جنم لینے والا بچہ اگر امام ولیوں کا نہ بن سکے تو کم سے کم میرے خواجہ کا غلام تو بن جائے، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ تو بن جائے، مفتی اعظم کا چاہنے والا بن جائے. اور حال کیا ہوتا ہے دونوں کے سنگم کے بعد میں؟ پھر وہ 14ویں رات جب رجب کی آتی ہے تو سنجر کے لوگوں کا حال یہ تھا عزیزو کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے. اور تہجد کی نماز کے لیے جب وہ اٹھتے ہیں تو ان سب نے دیکھا کہ اجالا ہی اجالا ہے، شور ہوا. آج ہم سب کی فجر تہجد کی نماز قضا ہو گئی کیونکہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، فجر کی اذان ہونے والی ہے. اب تو تہجد کا وقت چلا گیا. آپس میں لوگ گفتگو کر رہے تھے، یہ آواز حضرت خواجہ غیاث الدین کے کان تک پہنچتی ہے تو آپ حجرے سے باہر آئے اور آنے کے بعد میں کہا اے بستی کے لوگوں شور کیوں مچا رہے ہو؟ کہا حضور دیکھیے اجالا، دیکھیے روشنی، دیکھیے سورج کی شعاعوں کی کرنوں کے آثار اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ہم سب کی تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے. تو حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں اے لوگوں تم آسمان کے اجالے کو دیکھ تو رہے ہو مگر آسمان سے جو شعاع نکلتی ہے، جو نور نکلتا ہے، وہ نور کی کرنوں کو نہیں دیکھتے. ارے ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے، تہجد کا وقت باقی ہے. غور تم کرو، آسمان سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور وہ نور میرے گھر کی جانب آ رہا ہے اور کسی کے آنے کی بشارت دے رہا ہے. یہ کہہ کر کے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں اے میرے مولا کرم فرما دے، اے میرے مولا فضل فرما دے. چونکہ حضرت ماہ نور ام الورا کے شکم میں میرے خواجہ آ چکے تھے، بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، سجدے میں پیشانی کو رکھ کر کے دعا کرتے جا رہے ہیں اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں نبی دو جہاں کی دین کو زندگی مل جائے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آئے تو ابو بکر کی صداقت زندہ ہو جائے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آئے تو میرے فاروق کی عدالت کو زندہ کر دے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آئے عثمان غنی کی سخاوت کو زندہ کر دے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں علی شیر خدا مشکل کشا کی شجاعت کو ناز کرنے کا حوصلہ مل جائے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام حسن مصطفیٰ کی امامت کو وزن آ جائے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں حسین شہید کربلا کی شہادت جھومنے لگے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں ولیوں کی ولایت کو جنون پیدا ہو جائے. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں قرآن کی تعلیم عام ہو. اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں نبی کے دین کو فروغ حاصل ہو جائے. دعاؤں پر دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں خادمہ گھر کے اندر سے آواز دیتی ہے اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ آیا ہے تو ولیوں کا امام آیا ہے. یہ میرے اللہ سبحان اللہ ہند کے راجہ پیدا ہوتے ہیں، عطائے رسول پیدا ہوتے ہیں.
اور پیدائش کے وقت خواجہ کے زبان پر کیا تھا؟ وہ بہت ساری باتیں ہیں. دولہا بنے ہیں حضرت جلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ. اس بات کو ذہن میں رکھو. اور جب خواجہ خواجگاں دولہا بنتے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے 2 شادی فرمائی، لیکن جب دولہا بنے تو کیسے انداز سے دولہا بنے. پہلی بار حضور کے ارشاد پر دولہا بنے میرے خواجہ. تو جب دولہا بنے تو خواجہ خواجگاں بیٹھ کر کے اپنے معتقدین مریدین کے اندر تشریف فرما ہے. مریدوں نے خواجہ خواجگاں کو دیکھا اور کہا میرے خواجہ آج آپ دولہا بنے ہیں اور آپ کی ذات سے کوئی ذات وابستہ ہونے والی ہے. میرے خواجہ انعام کا دن ہے. تو خواجہ بھی کچھ بولتے نہیں ہے. ایک غیبی آواز آتی ہے، میرے بندے بول، جو تو آج کہے گا تیرا نانا اس کو عطا کرے گا، کیونکہ تو دولہا بنا ہوا ہے. خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میرے مصطفیٰ ایسی طاقت دے کر کے ان کو بھیجے اور یہ کمال دے کر کے بھیجے. اے میرے معین الدین، دین کی مدد کے لیے، دین کی احیا کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے ہندوستان چلا گا. پیارے خواجہ کہتے ہیں اے نانا، اگر میں یہاں سے گیا آپ کا روزہ چھوٹے گا، آپ کی جالی سے دور ہو جاؤ گا، اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھنے سے رہ جائے گا. نانا میں مسجد قباء میں ہوں، یہاں جب چاہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 1 عمرے کا ثواب مل جایا کرتا ہے. نانا میں یہاں سے گیا آپ کا روزہ دیکھ نہ پاؤں گا. دوسری مرتبہ پھر میرے حضور خام میں آتے ہیں، معین الدین چلا جا، میں ہندوستان دیکھ رہا ہوں. ہندوستان تم چلا جا. خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان پناہ بے کساں کہتے ہیں میرے نانا آپ بار بار ہندوستان جانے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھ سے، اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں معین الدین، وہاں سے میرے دین کو بڑی ترقی ملے گی، بڑا عروج ملے گا، بڑا مجھ کو سرور ملے گا. ہندوستان چلا جا. تو پیارے خواجہ اپنے نانا سے دبے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں اے نانا یہاں سے گیا تو آپ کا روزہ دیکھنے سے دور ہو جاؤں گا، آپ کے دیار سے دور ہو جاؤں گا. تو میرے مصطفیٰ ایک طاقت دے کر کے بھیجتے ہیں اے معین الدین، ہندوستان چلا جا. جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا، جب تو چاہے گا میرا چہرہ دیکھے گا. چنانچہ پیارے خواجہ آ گئے. تو آنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کمال دے دیا خواجہ خواجگاں کو کہ جب نبی یہ 2 جہاں کا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا، سینے کو دیکھتے تھے تو سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا. اور جب گنبد خضرا کو دیکھنا ہوتا تھا سر کو اٹھاتے تھے، سر کے نظروں کے سامنے گنبد خضرا ہوا کرتا تھا. اے دیوانو، جلال شاہ کے عرس میں آنے والوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو. میرے خواجہ نے اپنے نانا جان سے وہ عطیہ ہم لوگوں کو بھی دلا دیا ہے کہ نبی کا صدقہ غریب نماز کے توسل سے، اولیاء کے فیضان سے ہم سب کو بھی ملا ہے کہ نبی کا دیوانہ جب تک زمین پر رہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے اور زمین میں جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء، نعرہ تکبیر. وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ تو گرمی ہونی چاہیے کیونکہ جلال شاہ بابا کی دولہا بننے کی گرمی ہے. اور جب عاشق گرم ہوتا ہے تبھی اللہ والوں کا کرم ہوتا ہے. آپ گرم ہو جاؤ. موسم بہت ٹھنڈا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آئے ہیں. کل تو کل میں ماشاءاللہ حلوہ خور بہت رہیں گے، ہے نا؟ ارے ان کے ہر پروگرام میں آؤ، سال بھر یہ دیتے ہیں. ایک تاریخ ان کی آتی ہے تو رات کیا، ارے پوری ذات ان کے نام کر دو. پورا سال یہ آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے نام سے محفل ہے. یہ مت دیکھو ٹھنڈک ہے کیا نہیں ہے. آج نے موسم نے تو دعوت دی.
اور کہا دیوانوں تم بھی آزماؤ میں بھی آزماتا ہوں. لیکن کچھ لوگ تھے جو ہم کل جائیں گے پل میں جائیں گے سب سمیٹ کر لے آئیں گے, لگتا ہے کہ ان کے باپ کا مال ہے کہ سمیٹ کے مل جائے گا. ایسا ہی نہیں دیتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے قل میں آؤ, لیکن سمیٹ کر ایسا ہی نہیں ملتا ہے دیوانوں, آزماتے ہیں. تلخ بات ہے لیکن ضرور اس پر نوٹ کرو, رات میں جاگو گے کل آؤ گے تو انعام بہت ملے گا. کل آؤ گے دکھانے کے لیے بھیڑ میں تو بھیڑ میں بھیڑ ہی ہو جائے گی. رات میں آپ آئے ہو تو یہ ہے کہ موسم نے کہا کہ تم بھی آزماؤ ہم بھی آزماتے ہیں. لیکن جو موسم کے ماحول کو دیکھی وہ گھر میں رضائی لحاف چادر وغیرہ اوڑھ کے سو گئے. لیکن جو سچے پکے اچھے جلال شاہ بابا کے دیوانے ہیں انہوں نے موسم کو بھی للکار دیا ہے, موسم تو ہارے گا, نبی کا دیوانہ جلال شاہ بابا کا مستانہ جیتے گا. اور آج کی رات میں آپ نے بیٹھ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ موسم ہار گیا ہے, اللہ کے ولی کا دیوانہ جیت گیا ہے. ایسا جیتا ہے, ایسا جیتا ہے, ایسا جیتا ہے کہ ابھی انعام جب ملے گا, دولہا جب بنے گے تو جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کہیں گے میرے دیوانے تو نے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے میرے عرش کی تقریب میں آیا, اب بول لب کو کھول جو تیری تمنا ہوگی. یہ نبی پاک کا دیوانہ ضرور اپنے نانا جان سے اور اپنے محبوبین سے, اللہ کے محبوب بندے سے, رسول ذی وقار سے یہ سارے انعام کی بارشوں کو دلائے گا. ان کے در سے قریب رہو, جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. نسبت مل جائے تو چھوٹی چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن اعلیٰ ہو جاتی ہے, اور نسبت نہیں ملتی ہے تو قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے آستان مقدسہ کے باہر جو گیٹ ہے, کچھ لوگ گیٹ کے پاس جیسے ہی پہلا زینہ شروع ہوتا ہے وہیں جوتے چپل کو اتار دیتے ہیں, کچھ لوگ دوسرے زینے پر لاتے ہیں, کچھ لوگ تیسرے پر لاتے ہیں, کچھ لوگ آخری زینے پر لا کر کے وہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن زینہ جہاں ختم ہو گیا وہی جوتے کی رسائی بھی ختم ہو گئی. ہم نے جوتا پہننے والوں سے کہا, چپل پہن کر کے چلنے والوں سے کہا, روڈ پر آپ چل رہے تھے جوتا چپل کے ساتھ اور سینے پر آپ نے جوتے چپل کے ساتھ اپنے پیر کو اٹھایا, آگے کیوں نہیں پہنتے اور آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو اللہ کے نبی کا دیوانہ کہتا ہے ارے بولنے والے دیکھ لے, اس پتھر کی نسبت جو ہو گئی ہے حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی ہے. اس وجہ سے مزار سے پہلے جو پتھر مزار سے لگا ہوا ہے اس کو ہم چومیں گے, اس کے بعد میں مزار تک پہنچیں گے. پہلے ساری چیزوں کو وہاں رکھ دیتا ہے. بے شمار قیمتی کپڑے ہیں لیکن کسی قیمتی کپڑے کو کوئی چومتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے ولی کے آستانے پر جو چادر چڑھ جاتی ہے, جو چادر پیش کی جاتی ہے, معمولی کپڑے کا قیمتی کپڑا ہو, کیسے بھی قیمتی کپڑا ہو, لیکن اللہ کا بندہ جب وہاں پہنچتا ہے اس کو چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, سر پر رکھتا ہے. اے چادر کو رکھنے والے جو چومتے ہو تو کہتا یہ ہے ان کی نسبت اللہ کے محبوب ولی حضرت جلال شاہ سرکار سے ہو چکی ہے. ایسا ہی ہم سب کی نسبت بھی ان سے ہو چکی ہے. اپنے وجود کو ہلکا مت سمجھو, آپ ایمان والے ہو, آپ قرآن والے ہو, آپ نبی والے ہو, آپ صحابہ والے ہو, آپ اہل بیت والے ہو, آپ اولیاء والے ہو, آپ غوث والے ہو, آپ خواجہ والے ہو, آپ جلال شاہ سرکار والے ہو. جب یہاں سے جانا تو اپنے وجود کو ہلکی چیزوں کے اندر مت لگا دینا, پیر کو گناہوں کی جانب مت لے جانا, ہاتھ سے گناہ کے کام مت کرنا, زبان پر بری چیزوں کو مت لانا, آنکھوں سے بے حیا چیزوں کو مت دیکھنا. ایسے حال میں رہو گے تو زندگی تو سب کی ختم ہونی ہے, موت تو سب کو آنی ہے. ایسے حال میں اس کے اندر رہ کر کے آپ نے جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے سیرت اور محبت میں آ کر کے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی کو گزارا ہے. تو جب انتقال ہو جائے گا قبر میں لٹانے والا لٹا دے گا, لوگ مٹی دے کر کے چلیں گے تو آمنہ کے لاکھ آئیں گے, دونوں عالم کے سرکار آئیں گے, مدینے کے تاجدار آئیں گے, بے سہاروں کے سہارا آئیں گے, اور میرے آقا کہیں
کہیں گے فرشتوں سے رہنے دو یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے۔ دیوانے بننے ہیں تو سچے بنو، اچھے بنو، پکے بنو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔